بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہمارے اس چینل اسلامک کوریج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو اسے ابھی سبسکرائب کر لو، شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بادشاہ کے ذہن میں 3 سوال۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے ذہن میں 3 ایسے سوال در آئے جن کے متعلق بادشاہ کا پختہ یقین تھا کہ اگر وہ کسی طرح بھی ان کے جوابات جان گیا تو پھر وہ دنیا کے ہر معاملے میں ناقابل شکست بادشاہ بن جائے گا۔ بادشاہ کی بے چینی کا سبب وہ 3 خواہشات یا 3 سوالات کچھ یوں تھے۔ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ ہمیشہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کا درست وقت کون سا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی دوسری خواہش یہ تھی کہ اسے ہمیشہ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان نصیب ہو، تاکہ وہ جان سکے کہ کون لوگ مجلس کے قابل ہیں اور کن لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر اسے یہ بات جاننے کی شدید تمنا تھی کہ اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم کام کیا ہے، تاکہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اسے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ رفتہ رفتہ اس خیال نے بادشاہ کے دل میں مضبوط جڑ پکڑ لی، اور جب بادشاہ خود سے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں ناکام رہا تو جوابات جاننے کے لیے جستجو میں اس نے سلطنت بھر میں منادی کروا دی کہ جو شخص بھی اسے ٹھیک بتائے گا کہ کسی بھی عمل کا صحیح وقت کون سا ہے، اہمیت کے حامل ضروری لوگ کون سے ہیں، اور بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سب سے اہم کام کون سا ہے، تو اس شخص کو شاہی خلعت اور عزت سے نوازا جائے گا۔ سلطنت کے طول و عرض سے ارباب علم و دانش نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اپنی فہم و عقل کے مطابق سوالوں کی گتھی سلجھانے کی کوشش کی، اور ایک سے بڑھ کر ایک جواب پیش کیا گیا۔ پہلے سوال کے جواب میں بعض نے کہا کہ ہر عمل کا بالکل ٹھیک وقت جاننے کے لیے پہلے سے ہی دنوں، مہینوں اور سالوں کا جدول تیار کرنا چاہیے، پھر اس کے مطابق تمام کاموں کا ایک ذائچہ تیار کیا جائے اور سختی سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ زندگی پہلے سے بنائی گئی ہے، اس ترتیب کے مطابق گزاری جائے۔ صرف اسی صورت میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام درست وقت پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے عالموں نے اعلان کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر عمل کے لیے پہلے سے صحیح وقت کا فیصلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار مشاغل میں مشغول ہونے سے بچانے کی حتی المقدور سعی کرے، اور جو کچھ ہو رہا ہو ہمیشہ اس پر گہری توجہ مرکوز رکھے، اور پھر اس کے مطابق وہی کرنا چاہیے جو ضروری ہے۔ چند دیگر علماء کرام نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو کچھ ہو رہا ہو اس پر خواہ کتنی ہی زیادہ توجہ کیوں نہ ہو، آدمی کے لیے تنہا ہر عمل کے لیے درست وقت کا فیصلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ داناؤں کی ایسی مجلس شہرا ہو جو اسے ہر کام مناسب وقت پر ٹھیک کرنے میں متفقہ طور پر مدد کرے تو ایسا ہونا ممکن ہے۔ دانش مندوں کے دوسرے گروہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے طرفۃ العین جتنا وقت بچتا ہے، اس لیے ایسے کام جن کا فیصلہ عجلت میں کرنا ناگزیر ہو، انہیں کسی مجلس میں رکھنے اور مشاورت کرنے سے وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا فعل جس کے متعلق بیک وقت پر فیصلہ کرنا ہو کہ اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ایسے فیصلے وہی کر سکتا ہے جو آنے والے وقت کے متعلق پہلے سے بخوبی جانتا ہو، اور کسی بھی چیز کا پیشگی علم صرف جادوگروں کے پاس ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے قبل از وقت کسی بھی عمل کا صحیح وقت جاننے کے لیے جادوگروں سے مشاورت نہایت ضروری ہے۔ دوسرے سوال کے جواب بھی اتنے ہی مختلف تھے۔ بعض اہل علم حضرات نے اتفاق کیا کہ بادشاہ کو اپنی مجلس خاص کے لیے جن لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اس کے وزیر اور بتدبیر اور مشیر ہیں، اس کے بعد خدا ترس اور مذہبی لوگ، پھر حکماء اور ادباء، جبکہ بعض نے اضافہ کیا کہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین لوگ جنگجو افراد ہیں۔ تیسرے اور آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ سب سے اہم کام کون سا ہے، تو بعض نے جواب دیا، دنیا میں سب سے زیادہ ضروری کام سائنسی علوم و فنون میں دسترس حاصل کرنا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، فن و حربے میں مہارت ہی اہم چیز ہے،
اور چند دوسرے علماء نے دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ صرف رب کی عبادت اور مذہب کی تعلیم ہر چیز پر مقدم ہے۔ تمام عالم اور فاضل لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مختلف جوابات دینے کے باوجود بادشاہ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، اور اس طرح کوئی بھی صاحب علم شخص بادشاہ کی طرف سے اعلان کردہ انعام کا حقدار نہ پایا۔ آخر کار بادشاہ نے ایک ایسے فقیر سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ جس کی حکمت اور دانش کا چرچا چہار دانگ عالم میں تھا۔ اس فقیر کا مدتوں سے مستقل بسیرا ایک ایسے جنگل میں تھا جہاں سے نہ کبھی وہ کسی سے ملنے واسطے باہر گیا تھا اور نہ ہی وہ عام لوگوں کے سوا کسی سے میل جول رکھتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے سادہ لباس زیب تن کیا اور فقیر کی کٹیا میں پہنچنے سے قبل ایک مقام پر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے حفاظتی سیاح کے دستے کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود پیدل چلتا ہوا اس فقیر کی جھونپڑی تک جا پہنچا۔ جب بادشاہ اس فقیر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وہ فقیر اپنی کٹیا کے عین سامنے والی زمین کو مٹی کو پھاوڑوں کے ساتھ کھود کر کیاریاں بنا رہا تھا۔ فقیر نے بادشاہ کو اپنے ہاں دیکھ کر شفیق لہجے میں خوش آمدید کہا اور دوبارہ مٹی کھودنے میں مشغول ہو گیا۔ فقیر جسمانی طور پر نہایت ضعیف تھا اور جیسے ہی اپنے ناتواں جسم کی بچی کھچی ہمت جمع کر کے زمین پر پھاوڑا مار کر تھوڑی سی مٹی نکالتا تو بری طرح ہانپنے لگ جاتا اور پھر ہر بار وقفے سے دیر تک سانس بحال کرتا رہتا۔ بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے دانا شخص، میں اپنے 3 سوالوں کے جواب کی تلاش میں تم تک آ پہنچا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنے تمام سوال اس فقیر کے سامنے دہرا دیے۔ کسی کام کو شروع کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ کن لوگوں سے ملنے چاہیے اور کن سے اجتناب کرنا چاہیے؟ دنیا میں سب سے اہم اور ضروری کام کیا ہے؟ فقیر نے بادشاہ کے سوالات کو خاموشی سے سنا اور بغیر کوئی جواب دیے اپنے ہاتھوں پر تھوک ملتے ہوئے پھر سے چپ چاپ زمین کی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ پا کر کہا، تم یقیناً تھک چکے ہو، لہٰذا یہ پھاوڑا مجھے دو، میں تمہاری خاطر یہ کام کر دیتا ہوں۔ فقیر نے شکریہ کا اظہار کیا اور پھاوڑا بادشاہ کے حوالے کر کے خود وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ نے زمین کھودنے اور نرم کرنے کے بعد 2 کیاریوں کے لیے جگہ ہموار کر لی تو وہ رک گیا اور ایک بار پھر فقیر کے سامنے اپنے سوالات کو دہرایا۔ فقیر نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بادشاہ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور کہا، شاید تم تھک چکے ہو، لہٰذا کچھ دیر آرام کر لو اور لاؤ پھاوڑا مجھے دو، میں اس دوران مزید کام کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے فقیر کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پھاوڑا اپنے پاس ہی رکھا اور بدستور کیاریوں کو کھودنے کا کام جاری رکھا۔ اسی طرح لگ بھگ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا، اور اس کے بعد وقت اسی طرح گزرتا رہا حتیٰ کہ دھیرے دھیرے سورج درختوں کے عقب میں غروب ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے آخرکار پھاوڑے کو زمین میں پیوست کرتے ہوئے کام کو روکا اور کہا، اے دانش مند انسان، میں آپ کے پاس اپنے سوالوں کے جواب کی غرض سے آیا تھا۔ اگر آپ کے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تو مجھے کم از کم انکار تو کر دیں تاکہ میں واپس اپنے گھر کو لوٹ جاؤں۔ اسی اثناء میں جنگل کی جانب سے دوڑتا ہوا کوئی شخص نظر آیا تو فقیر کہنے لگا، جناب وہاں کوئی آ رہا ہے، چلو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو جنگل کی جانب سے ایک بارش شخص بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو کس کر پکڑا ہوا تھا، جہاں سے خون فارے کی مانند پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ جب وہ ان کے نزدیک پہنچا تو زمین پر گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بارش شخص ساکت تھا مگر تکلیف کے باعث دھیمے لہجے میں اسے کہرانے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ بادشاہ اور فقیر دونوں نے مل کر اس زخمی کا لباس اتارا تو دیکھا کہ اس کے پیٹ پر کافی بڑا اور گہرا زخم تھا۔ بادشاہ سے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اس کے زخم کو صاف کیا اور اپنے رومال اور فقیر کی چادر کے ساتھ اس کے زخم پر پہاڑ رکھنے کی کوشش کی تاکہ خون کا اخراج رک جائے، مگر زخم کافی گہرا ہونے کے باعث خون نہ رک سکا۔ بادشاہ بار بار زخم کو صاف کر اور گرم خون سے لتھڑے رومال کو دھو کر پھر سے زخم پر باندھ دیتا۔ کافی مرتبہ یہی عمل دہرانے کے بعد جب خون بہنا بند ہو گیا تو زخمی نے آنکھیں کھولتے ہوئے نحیف آواز میں پینے کے لیے پانی مانگا۔ بادشاہ دوڑ کر گیا اور تازہ پانی لا کر زخمی کو پلایا۔ اس دوران سورج مکمل ڈوب چکا تھا اور موسم میں قدرے خنکی در آئی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے فقیر کی مدد سے زخمی شخص کو اٹھا کر جھونپڑی کے اندر بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی زخمی نے اپنی آنکھیں موند لی اور خاموشی سے سو گیا۔
بادشاہ جو دن بھر کے سفر اور زمین پر کیاریاں بناتے ہوئے تھکن سے اتنا چور تھا کہ جھونپڑی کی دہلیز سے ہی ٹیک لگا کر سستانے لگا اور وہیں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ موسم گرما کی مختصر سی رات میں بادشاہ نے پرسکون نیند کے خواب مزے لیے، اور صبح جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے یہ سب یاد کرنے میں بڑا وقت لگا کہ وہ کہاں ہے، یا وہ داڑھی والا عیب سا شخص کون ہے جو بستر پر لیٹے ہوئے اپنی چمکدار آنکھوں سے اسے مسلسل گھور رہا ہے۔ باریش شخص نے جب دیکھا کہ بادشاہ جاگ گیا ہے اور اب اس کی توجہ میری طرف ہے تو اس نے کمزور سی آواز میں کہا، جناب مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تو پھر معافی طلب کرنے اور معاف کرنے کا سوال کیسا؟ داڑھی والے شخص نے کہا، درست کہا، آپ کے لیے میں ضرور اجنبی ہوں مگر آپ میرے لیے اجنبی نہیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں اور میں آپ کا وہ دشمن تھا جس نے آپ سے بدلہ لینے کی قسم اٹھائی تھی، کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو سزائے موت کا حکم دے کر اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے پکی خبر ملی تھی کہ بادشاہ فقیر سے ملنے اکیلے ہی جنگل کی جانب گیا ہے، سو میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے تمہاری واپسی کے رستے پر گھاوت لگا کر بیٹھ گیا، مگر جیسا ہی دن ڈھلنے لگا اور تم واپس نہ آئے تو میں مایوس ہو کر تمہیں ڈھونڈنے کی خاطر اپنی کمین گاہ سے باہر نکل کر تمہیں ڈھونڈنے لگ گیا۔ اس دوران میری مڈ بھیڑ تمہاری حفاظتی سپاہ والے دستے سے ہو گئی۔ انہوں نے پہچان کر مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے مجھے پیٹ پر مہلک زخم ہو گیا، لیکن میں کسی طرح ان کے نرخے سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اگر آپ میرے زخم پر بہا نہ رکھتے، مجھے بر وقت تمہاری امداد نہ ملتی تو خون بہہ جانے کے باعث میرا مرنا یقینی تھا۔ میں آپ کو مارنا چاہتا تھا اور آپ میری جان بچانے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میری جتنی بھی مزید زندگی باقی ہے، اس دوران اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا سب سے زیادہ وفادار غلام بن کر رہوں گا اور اپنی اولاد کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کروں گا۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کو یہ سب جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس کی اپنے جانی دشمن کے ساتھ انتہائی آسانی سے صلح ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے اپنا دوست بنا لیا اور کہا کہ واپس جا کر وہ اپنے شاہی نوکروں اور شاہی طبیب کو اس کی تیمارداری اور علاج کے لیے بھیجے گا، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اس کے ضبط کی ہوئی تمام جائیداد بھی اسے لوٹا دے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے زخمی شخص سے اجازت چاہی اور جھونپڑی سے باہر نکل کر فقیر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا کہ واپس جانے سے پہلے ایک آخری بار اپنے سوالات کے جواب جاننے کی کوشش ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ فقیر اپنی کٹیا سے باہر زمین پر گھٹنوں کے بل جھک کر اس جگہ پیچ بو رہا ہے جہاں گزشتہ روز بادشاہ نے فقیر کے لیے کیاریوں کو ہموار اور مٹی کو نرم کیا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کے پاس گیا اور استدعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے دانا شخص، میں آخری بار کہنے آیا ہوں کہ اگر ہو سکے تو میرے سوالات کے متعلق اپنے جوابات عنایت کیجیے۔ فقیر نے ویسے ہی اکڑو بیٹھے بیٹھے بادشاہ کی جانب دیکھا اور کہا، آپ کو تو تمام جوابات پہلے ہی دے دیے جا چکے ہیں، اب کیا باقی ہے؟ کیسے جواب؟ آپ کا کیا مطلب؟ بادشاہ نے استفسار کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فقیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر گزشتہ کل تم نے میری کمزوری پر ترس کھا کر میری مدد نہ کی ہوتی، میرے ساتھ کیاریاں بنانے میں مدد نہ کرتے اور اسی وقت واپس لوٹ جاتے تو کیا ہوتا؟ گھات میں بیٹھا ہوا شخص تم پر حملہ کر دیتا تو تم اس وقت اس بات پر پچھتاتے کہ کاش میں یہ وقت فقیر کے پاس ہی رہتا تو بہتر تھا۔ تو تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم وقت وہ تھا جب تم زمین کو کھود کر ہموار کر رہے تھے، اور اس وقت میری صحبت تمہارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی اور میرے ساتھ نیکی کرنا تمہارے کاموں سے بڑھ کر بہتر تھا۔ اس کے بعد جب وہ زخمی شخص دوڑتا ہوا تمہارے پاس آیا تو سب سے اہم اور ضروری وقت وہ تھا جب تم اس کی تیمارداری کر رہے تھے، کیونکہ اگر اس کی مرہم پٹی نہ کرتے تو وہ صلح کیے بغیر ہی مر جاتا۔ تو اس وقت وہ سب سے اہم شخص تھا، اور تم نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ تمہارا سب سے اہم اور ضروری کام تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے موزوں اور اہم وقت صرف لمحہ موجود ہوتا ہے، اور ٹھیک یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ موجود ہوں، کیونکہ انسان کے فہم و ادراک سے بالا ہے کہ اس کے پاس وہ کسی سے ملے گا بھی یا نہیں، اور سب سے اہم کام ہر حال میں نیکی کرنا ہے، کیونکہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے انسان کو زندگی عطا کر کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
السلام